جنگ کے خاطر خواہ نتائج تھے وہ تو حاصل نہیں ہوئے اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی، اور اب یہ جنگ ختم ہونی چاہیے۔ امریکہ سے جس طرح سے بار بار اس چیز کی انڈیکیشن سامنے آ رہی ہے، ایران مسلسل بھڑکا ہوا ہے اور ایران کسی صورت اب ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جنگ کیسے رکے گی، کس کی شرطوں پہ؟ اس پر پھر پروگرام میں بات کر لیتے ہیں۔ میں آج افغانستان پہ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج کی خبر تو یہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان پر دوبارہ سرجیکل سٹرائکس کی ہیں۔ تو میرے خیال میں ایک دورہ سعودی عرب تھا، ایک امپورٹنٹ خبر آج کی، اور ایک اب جو پاکستان نے رات کو افغانستان پر 4 دن بعد سرجیکل سٹرائکس کی ہیں، جن میں کابل میں، قندھار میں، پکتیا میں، اور ان جگہ ملٹری انسٹالیشنز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے، اور جواب میں جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ کوئی ڈرونز پاکستان کو ہارٹ میں دیکھے گئے ہیں، اور ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے پاک فضائیہ کی طرف سے۔ ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب دیکھیں یہ 4-5 دن تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان کچھ خاموشی رہی ہے، اور غزب الحق کے حوالے سے کچھ نظر نہیں آ رہے تھے، لگتا تھا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، لیکن رات پھر پاکستان نے مختلف شہروں پر ان کے سرجیکل سٹرائکس کی ہیں، اور افغانستان میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، دور بدل دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ ہم نے قندھار میں ان کا وہ جو کور ہیڈ کوارٹر ہے اس کو بھی اڑایا ہے۔ ٹیکنیکلی پاکستان ابھی یہ کر رہا ہے کہ پاکستان ان کی تمام ملٹری انسٹالیشنز کو نشانہ بنا رہا ہے۔ قندھار میں ایئر سٹرپ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، اور قندھار ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، اور کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ جو افغانی ہیں وہ کابل ایئرپورٹ چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر بھی نشانہ بنایا جائے گا، تو وہ کابل ایئرپورٹ پہ جو ان کے لوگ تھے وہ وہاں سے جا چکے ہیں، لیکن کابل کے اندر بھی اسٹریٹجک لوکیشنز کو نشانہ بنایا گیا ہے، پکتیا میں بھی اسٹریٹجک لوکیشنز کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ پاکستان نے 4-5 دن کے بعد دوبارہ جو ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن افغانستان کے اندر کیے ہیں۔ پاکستان نے کابل میں 313 کور کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا ہے، اور فتنہ الخارج کے 4 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، اور اس کے علاوہ قندھار میں ایئر فیلڈ آئل سٹوریج سائٹ کو اور لاجسٹک انفراسٹرکچر کو بھی تباہ کیا ہے قندھار میں۔ تو ٹیکنیکلی جو ہے وہ پاکستان کی جو سٹرائکس ہیں وہ ابھی نہ سویلین آبادی پر ہیں، اور ہم بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں بار بار کہ جی ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ کو کیوں نہیں نشانہ بنایا جا رہا، یا بی ایل اے کی لیڈرشپ کو کیوں نہیں نشانہ بنایا جا رہا، تو یہی بتایا جاتا ہے کہ ان کو بہت ہی کچھ تو وہ جو وہاں کا ڈپلومیٹک زون ہے جہاں بالکل سفارت خانے ہیں ان کے بیچ میں رکھا گیا ہے، یا ایوان صدر میں جو محفوظ بنکر ہیں وہاں پر ان کو چھپایا ہوا ہے، لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے ان کو شہری آبادیوں کے اندر رکھا گیا ہے۔ اب وہ اپنے جو کیمپ تھے وہاں سے بھاگ چکے ہیں، لیکن ان کے ٹیررسٹ کیمپوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور افغان طالبان کی لیڈرشپ بھی محفوظ ٹھکانوں پر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بامیان چلی گئی ہے یا کچھ آگے ہے، لیکن اتنی اوپن پریزنس ہمیں افغان طالبان کی بھی نظر نہیں آتی، اور ٹی ٹی پی کی بھی اپنی نظر آتی جیسے پہلے نظر آتی تھی۔ لیکن میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو افغانستان کے اوپر سرجیکل سٹرائکس ہیں یہ ابھی کافی عرصہ چلیں گی، مجھے یہ مستقبل قریب میں رکتی ہوئی نظر نہیں آتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جب اب اس میں بھی 2 کیچ ہیں اس وقت، ایک یہ ہے کہ افغانستان طالبان کی یہ خواہش ہے کہ انہیں کوئی انٹرنیشنل گارنٹر مل جائے اور کسی تھرڈ ملک میں بیٹھ کے بات ہو جائے، تو ٹرسٹ کون کرے گا؟ ہاں کوئی ملک جو ہے انٹرنیشنل اس وقت افغان طالبان پر اعتبار کر کے ان کی گارنٹی پاکستان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک 3 رکنی وفد گیا تھا کچھ علماء کا اور سابقہ جہادی لیڈروں کا، فضل الرحمان خلیل صاحب کا، افغانستان 3 دن کے لیے، لیکن وہ بھی واپس آیا، اور یہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی ناکام واپس آیا ہے، اور ان کی بھی طالبان سے یا افغان طالبان سے کوئی مثبت بات چیت نہیں ہوئی، کیونکہ آ کر انہوں نے اس دورے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، اور ایک مکمل خاموشی ہے۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ ان کے پہنچنے کے بعد جو ہے وہ افغانستان پر سرجیکل سٹرائکس دوبارہ شروع ہو گئی ہیں۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو ملٹری انسٹالیشنز پر نشانے کے بعد افغان طالبان دن بدن کافی کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں ان سٹرائکس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جو افغان طالبان کی فوجی طاقت ہے جس کے سر پہ وہ افغانستان میں حکومت کر رہے ہیں وہ کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے،
اور جو ان کے لیے بہت خطرناک بات ہے. اور جو پاکستان نے بڈگام ایئر بیس کو اڑایا ہے, اب قندھار کے ادھر لاجسٹک کو اڑایا ہے, ایئرپورٹ کو, تو یہ بھی پاکستان کو خطرہ تھا کہ یہ ایئرپورٹس کسی سٹیج پر انڈیا اپنے استعمال میں لا سکتا ہے. اور پاکستان کو تھا کہ افغانستان کے پاس تو اپنی کوئی ایئر لائن یا اپنی کوئی ایئر فورس ہے ہی نہیں. ٹیکنیکلی یہ جو اسٹرپس ہیں یہ پہلے تو بنائی نیٹو نے تھیں اپنے استعمال کے لیے, لیکن اب یہ انڈیا کے استعمال میں آ سکتی تھیں اور انڈین طیارے وہاں لینڈ کر سکتے تھے. لہذا اسٹریٹجیکلی کہ یہ کل کو انڈیا کے استعمال میں نہ آ جائیں, پاکستان نے ان کو تباہ کیا ہے تاکہ انڈیا ان کو استعمال نہ کر سکے. بالکل ٹھیک. مزمل صاحب, دوسری طرف KC-135 وہ امریکی طیارہ جو فیول لے کر جا رہا تھا وہ ایران نے ہٹ کر دیا ہے, ٹارگٹ کیا ہے, جبکہ امریکہ کی سٹیٹمنٹ اس حوالے سے یہ ہے کہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے وہ ٹارگٹ ہوا ہے. ابھی تک امریکہ کے جتنے بھی نقصانات سامنے آئے وہ مان نہیں رہے, وہ ان کو کبھی جب طیارے گرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فرینڈلی فائر سے گر گئے ہیں. اب یہ KC-135 ہوا ہے تو وہ کہنے لگے ہیں کہ یہ حادثہ ہے. پھر وہ ابراہیم لنکن میں آگ لگ جائے تو وہ کہتے ہیں یہ شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی ہے. جرار فولٹ بھی بڑے برے طریقے سے ہٹ ہوا ہے. تو میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ یہ اس ہزیمت سے بچنے کے لیے کہ آپ کا نقصان ہوا ہے آپ اس کو تسلیم نہ کریں, تو وہ امریکہ کی ایک پالیسی ہے کہ جب بھی اس کا نقصان ہوتا ہے وہ اس کو کوئی حادثہ یا اس کو کور اپ سٹوری اس کی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ امریکہ کا اس لڑائی میں جانی بھی نقصان ہو رہا ہے, مالی بھی نقصان ہو رہا ہے. اور کوئی $12 بلین کا تو امریکہ کا ایسٹیمیٹڈ اب تک نقصان ہو چکا ہے, اور $50 بلین. ایک جو یہ بات تھی نا کہ جی امریکہ اس لڑائی کا خرچہ اربوں سے پورا کر لے گا, مجھے نہیں لگتا امریکہ اس لڑائی کا خرچہ اربوں سے پورا کر سکے گا, کیونکہ اربوں کا اپنا بہت نقصان ہو گیا, اور انہیں بھی سوچنا پڑے گا کہ فیوچر میں وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوں. تو میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ اس وقت جو امریکہ کے نقصانات ہیں آپ ان پر پردہ تو ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ, لیکن دنیا کو وہ نقصانات نظر بھی آ رہے ہیں. ایون جو امریکن بیسز ہٹ ہو رہی ہیں, جو امریکی جو ایئر بیسز ہٹ ہوئی ہیں, نیوی بیسز ہٹ ہوئی ہیں بحرین میں, وہ بھی امریکہ کا نقصان ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ایران کا تو موقف ہے کہ یہ بیسز کے اوپر امریکہ کا جھنڈا لگا ہوتا ہے تو ہم اس لیے ان کو نشانہ بناتے ہیں. امریکہ کے جو بینکس ہیں وہ ان عرب کنٹریز میں ہیں, ان کے جتنے دفاتر ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کریں گے. وہ اس لیے کہ انہوں نے ایران میں جو بینک آف سپاہ ہے نا, جو پاسداران انقلاب کا بینک ہے, وہاں بھی پاسداران انقلاب کے بہت سارے کاروباری ادارے ہیں, اور وہاں پاسداران انقلاب جو ہے کافی کاروباری اداروں کو بھی اون کرتا ہے. ان میں بینک آف سپاہ بھی ہے جو پاسداران انقلاب کو تنخواہ بھی دیتا ہے, ان کی تنخواہیں وہاں سے, اس کی ایک برانچ کو جو ہے نشانہ بنایا ہے امریکن بمبارڈمنٹ سے. لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ وہ ایک برانچ کو, لیکن اس کے بعد ایران نے یہ کہا ہے کہ خطے میں جتنے امریکی بینک ہیں ان سب کی تمام برانچز اب ہمارا ٹارگٹ ہے. بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کسی امریکی بینک کے 1 کلومیٹر کے اندر رہتے ہیں تو آپ اپنی رہائش چینج کر لیں, اپنی جگہ چھوڑ کے چلے جائیں, کیونکہ ہم نے امریکی بینکس کو نشانہ بنایا ہے. ایسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں ایران کی بجلی بند کر سکتا ہوں, انہوں نے کہا ہم پورے خطے کی بجلی بند کر سکتے ہیں, آپ صرف ایران کی بجلی بند کرنے کی بات کہتے ہیں کہ ہم پورے خطے کی بجلی بند کر سکتے ہیں, ماریں گے. تو اس لیے میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے اسرائیل کا کافی نقصان ہوا ہے, لیکن اسرائیل بھی اپنے نقصان چھپا رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہے اسرائیل سے تو کوئی فوٹیجز بھی سامنے نہیں آ رہی.